نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوستو، واجب الشف قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اس مسجد اندر آ کے روحانی طور تے میں نے خوشی نصیب ہوندی ہے، کیونکہ اس مسجد نال میری بچپن دیا کوئی یادہ وابستہ نہیں جس نے تواڈے نال شیئر نہیں کرانا۔ فضیلت شیخ حافظ عبداللہ کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے واعظ بھی میں یہاں سنتا رہا اور ان کے جمعے بھی سنتا رہا، اور یہاں کوئی سامنے کمرے ہوتے تھے، پتہ نہیں پرانی مسجد میں، مجھے تو یہاں ان سے ملاقات کی سعادت بھی اسی مسجد کے ساتھ جب جامعہ سلفیہ میں پڑھتے سا، وہ یاد وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرما دے اور ان کے اس مشن کو، اس پروگرام کو ہمیشہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ناموس رسالت کے تحفظ دے سلسلے یہ پروگرام ہے۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام دی عزت دا، ناموس دا تحفظ کرنا، دفاع کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح آپ پہ ایمان لانا فرض ہے۔
جتنے بھی علماء امت نے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں ایک حق یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کی ذات کا دفاع۔ ہر اس بندے پر لازم ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ پہ ایمان لاتا ہے، رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ آپ کی اتباع کرے، محبت کرے، ادب کرے، احترام کرے، درود و سلام پڑھے، ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی ذات کا دفاع بھی کرے۔ آج ہمارے پاس آپ کی ناموس موجود ہے، عزت موجود ہے، آپ کی حدیث موجود ہے، آپ کی شریعت موجود ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، اس کا دفاع ہم پہ لازم اور فرض ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس ذات رسول بھی موجود تھی۔ یہ شرف صحابہ کرام کے لیے۔ صحابہ کرام ہمارے پاس صرف ناموس رسالت، عزت رسالت، دفاع رسالت، مقام رسالت، حدیث پیغمبر، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، موجود ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی عزت کریں اور دفاع کریں۔ صحابہ کرام کو توجہ ہے تو ماشاءاللہ۔ ضیاء الرحمان صاحب کتنے؟ ضیاء الرحمان صاحب جی آن گے تو میں بس کراں گا۔ ہاں جی پیغام بھیجو، تشریف لے آؤ گے تو صرف توصیف صاحب نال گزارا نہیں ہونا، تو انہوں بھی تشریف لے آنا پڑنا، نہ توڑا سارا تو بڑا لکھے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ہاں غور تساں جان چھڑاونی ہے تو ضیاء الرحمان صاحب نہ رابطہ کرو، نہیں تو وہ میں اتھے ہی ہیں جب تک نہیں آندی۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ہاں سنیے غور نال۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا دفاع اصحاب رسول نے کرن دا حق ادا کیتا، اور محبوب علیہ السلام دی ذات دا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے، قرآنی نص ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کا دفاع کرے گا، آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کو مامون رکھے گا، آپ کو معصوم رکھے گا، آپ کو محفوظ رکھے گا، بچائے گا اللہ ہے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بیان کیجئے، تبلیغ کیجئے، واعظ کیجئے، جو کچھ نازل ہوا بیان کیجئے، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس حملے میں پیغمبر کی ذات کو محفوظ رکھا۔ میری گنتی کے مطابق پیغمبر کی ذات کو شہید کرنے کے لیے 17 حملے ہوئے۔ ہر حملے میں اللہ نے محبوب کی حفاظت کی ہے، ہر حملے سے محفوظ رکھا ہے، بچایا ہے۔ کسی وقت سبب کسی کو بنا دیا، کسی وقت ذریعہ کسی کو بنا دیا، لیکن محبوب کو بچایا ضرور ہے۔ میرے اور تواڈے تے بھی لازم ہے کہ پیغمبر دی عزت کے خلاف کوئی جملہ کہے تو خاموش نہ رہی، بولیے، اور آپ دی عزت دفاع لی کھڑے ہو جائی۔ مجھ پہ اور آپ پہ لازم ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی عزت کا دفاع کریں۔ ہم کہا کرتے ہیں کل عیسائیوں، یہودیوں، کچھ تو حیا کرو، تم ہمارے نبی کو برا کیوں کہتے ہو، توہین کیوں کرتے ہو، تنقیص کیوں کرتے ہو، جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ مجھے پہلے نبیوں پر فضیلت بھی نہ دو۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی فضیلت مسلمہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے اصول کے تحت محمد مصطفیٰ سارے انبیاء سے افضل ہے، آپ خاتم الانبیاء ہے، آپ افضل الانبیاء ہے، لیکن آپ کی آج سے انکساری اور نبیوں سے محبت عقیدت دیکھیے، فرمایا مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ یہ آپ کی عاجزی ہے، آپ کی انکساری ہے، حالانکہ نبیوں سے آپ افضل ہے۔ اور پھر سن لیجئے اسلام کا یہ نمایاں وصف سن لیجئے کہ اسلام کے اندر ہر نبی کا احترام ہے، ہر نبی۔ عیسائیوں کے اندر ہر نبی کا احترام نہیں، یہودیوں کے اندر بھی ہر نبی کا احترام نہیں، وہ بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کے گستاخ ہے، لیکن اسلام کا یہ وصف ہے کسی ایک نبی کی بھی توہین اسی طرح کفر ہے جس طرح مصطفیٰ کی توہین کفر ہے۔
اسی طرح سارے نبیوں کا میں سے کسی ایک نبی کا انکار کفر ہے، جس طرح محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ سب نبیوں سے ادب، احترام، اکرام اسلام میں ہے، دین میں ہے، شریعت میں ہے۔ اینو سادہ لفظ این سمجھیے، یہودی رہ سکتا ہے ہمارے نبی کا انکار کر کے، عیسائی مذہب میں رہ سکتا ہے ہمارے نبی کا انکار کر کے، ہم کسی نبی کا انکار کر کے مسلمان نہیں رہ سکتے۔ یہ اسلام کا ایک نمایاں وصف ہے جس میں اور کوئی مذہب اس معاملے میں اسلام کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے سنیے صحابہ کرام نے اور ساتھ ساتھ اپنے گربانک بھی جھانکیے کہ میں اور تسی کس مقام تے کھڑے۔ صحابہ کرام تے دفاع رسول لی اپنا سب کچھ قربان کرن لی تیار لے، اور ان کی خواہش بھی ہے، چاہت بھی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہو۔ سب سے بڑے دفاع کرنے والے، رسول اللہ کی عزت کا دفاع کرنے والے، رسول کی ذات کا دفاع کرنے والے، جہاں سے دفاع کا آغاز ہوتا ہے، جس نے سب سے پہلے پیغمبر کے دفاع کے لیے مار کھائی ہے، اسے زمانہ صدیق کہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے اور 10 سالہ آپ کی مدنی زندگی ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی میں جس نے سب سے زیادہ دفاع کیا مصطفیٰ کا، وہ صدیق ہے۔ جتنے بھی صحابہ بنے، مسلمان ہوئے، دائرہ اسلامی داخل ہوئے، ہر صحابہ نے مکے میں اپنی ذات کو بچایا، مارے کھائیں، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں۔ اپنی ذات کا دفاع صحابہ کے لیے مشکل تھا اور مار کھاتے تھے، برداشت کرتے تھے، سب کچھ ہے حق، لیکن جو دوسروں پیغمبر کے لیے مار کھاتا تھا، پیغمبر کو چھڑاتا تھا، پیغمبر کا دفاع کرتا تھا۔ پتہ ہے سیدنا علی کی اس وقت کتنی عمر تھی؟ سیدنا علی 10 سال کی عمر میں تھے، پھر 11 سال کی عمر میں، پھر 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں۔ اس وقت مدینے میں سوائے صدیق کے دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ حقائق کو لوگوں نے مسخ کیا ہے، رافضیوں نے صدیق کو گالیاں دی ہے، تو پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پیغمبر کا کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی بیٹا جوان ہوا نہیں، باپ دنیا سے پہلے جا چکے تھے، دادا فوت ہو گئے تھے، سیدنا علی بچپن میں تھے، 10 11 12 13 سال کی ابتدائی عمر میں تھے۔ 10 سال عمر تھی تو رسول اللہ نبوت کا اعلان کر دیا۔ پورے 13 سال علی کی جوانی تک، پورے 13 سال جس نے پیغمبر کا سب سے زیادہ دفاع کیا ہے وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور خواہش بھی ہے، چاہت بھی ہے، پڑھ لیجیے حدیث، صحیح البخاری اندر حدیث موجود کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ دی گلیچ آپ دے گلچ کپڑا پایا جا رہے اور اس کپڑے نو وٹ چاڑے جا رہے، پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن پر نشان پڑ گئے، کیونکہ انس بن مالک کی روایت ہے، فرماتے اتنا ریشم بھی نرم نہیں تھا جتنا محمد کا جسم نرم تھا۔ اور نرم جسم کو جب کپڑے کے وٹ چاڑے جائے اور گلی میں پتھروں پہ گھسیٹا جائے اور پوری قوم اور برادری مخالف ہو، کوئی نہیں آیا، ایک شخص گھر سے اٹھا جو اپنے گھر میں ابھی تک اکیلا مسلمان ہے، وہ صدیق ہے۔ اور صحابہ تھے لیکن سب اپنی جان کی فکر لگی ہوئی ہے، سب پر ظلم تشدد جاری ہے، اور پیغمبر کی یہ حالت کیفیت ہے۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں صدیق آئے، آ کے کیا ارشاد فرمایا، اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ طبیعت میری تھوڑی جی بس ناساز جی ہے، انشاءاللہ 1-1.5 بجے تک یہ کھل جائے گی طبیعت تھوڑی جی، اس وقت تک تو تھوڑا جا برداشت کرنا پڑنا، کر لو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آج کچھ کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ میں بڑے غصے چ بیٹھا، جدو میں کہہ رہا میں غصے چ بیٹھا،
انہوں نے کہنے دسیا کہ میں نے تے غصے سا نعرہ جنہ مارے میں غصہ بھی انہوں نے چڑھ رہا سی پتہ نہیں انہوں نے سمجھ لیا کوئی اندر دی بات جاڑ لئی اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو بچان لئی اپنے گھر چو نکلے لوگوں عزت پیغمبر نو بچان لئی پیغمبر دی ذات نو بچان لئی پیغمبر دی بات دی حفاظت لئی پیغمبر دی سنت دفاع لئی پیغمبر دے نام دی عزت وقار لئی اپنے گھر چو نکلنا پائے گا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے آئے آندھی کفار نو ویکھے آئے کہ نبی علیہ السلام دے گلے مبارک اندر کپڑا ڈالے ہوئے ہے اور انہوں وٹ چاڑ کے گھسیٹیا جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نو صدیق ویکھ کے فرمایا اجے باپ مسلمان نہیں گھر والے مسلمان نہیں یہ اکیلا صدیق ایمان لے آیا ہے فرماندے نے اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اے مکے والے ہو کیوں قتل کر دے ہو ذات نو جدا ایک کوئی قصور ان یقول ربی اللہ کوئی جرم کوئی قصور نہیں ایک کو بات کہن دینے کہ میرا رب اللہ کفار نے قریش نے مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا ہے اتنی بڑی سعادت ہے کہ چھڑوا لیا مصطفیٰ نو مارنا شروع ہو گیا صدیق نو صدیق ہی چاندے سن کہ مجھے زخم آ جائے میرا محبوب زخمی نہ ہو سمجھنا آئے تو خبیب کو پڑھ لیجیے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ جدوں کفار مکہ دی قید اندر سن کافران کدھر جان دے ہو اتے بے جا میں پانی منگانا تیرے واسطے توجہ ہے ماشاء اے میرا بیلی یہ نہیں جا سکتا اتقتلون رجلا ہاں جس پانی پینا ہوئے نا انگلی دا اشارہ کرے میں انہوں پانی بھیجا گا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ صدیق ادھر فرما رہے ہیں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کفار مکہ دی قید اندر نے سنو صحابہ کرام نے مال دی پرواہ نہیں کیتی اولاد دی پرواہ نہیں کیتی ذات دی پرواہ نہیں کیتی کاروباری معاملات دی پرواہ نہیں کیتی ساری کائناتوں سے عداد کنوں سمجھے قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم احب الیکم احب الیکم احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہد القوم الفاسقین ساری کائنات نلوں بڑھ کے پیارے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان جان دیے جائے محبوب نو نقصان نہ پہنچے امام جناب جان دیے جائے اولاد جان دیے جائے ساری کائنات چھوڑنی پہ جائے سارا کاروبار تباہ ہوندہ ہو جائے عزت رسول تے حرف آنے لگے چھوڑ دیجئے دکانات چھوڑ دیجئے اپنے معاملات حرمت رسول لئی جلسے اندر بلایا جائے حرمت رسول لئی ریلی اندر بلایا جائے حرمت رسول لئی احتجاج اندر بلایا جائے حرمت رسول لئی کسی وقت بھی کسی لمحے اندر بھی آواز دیتی جائے ایک کو توڑا پیغام ہوئے احب الیکم من اللہ احب الیکم من اللہ احب الیکم من اللہ ورسول ساری دنیا نالوں سن کون عزیز نے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کفار دی قید اندر نے تے کی کیا گیا خبیب جی کفار کہن لگے ہے خبیب تینو چھاڑ دے آنگے تو اسلام چھوڑ دے اے نہیں ہو سکتا دین چھوڑ دے فرمایا اے نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ نو چھوڑ دے فرمایا اے نہیں ہو سکتا کہن لگے چلو جے کوئی گل بھی تو نہیں مندہ اتنے تشدد دے بعد اتنا تے من لے کہہ لے کاش میری جگہ تے نبی سولی چڑھ جائے تیرے کہنال چڑھنا بھی نہیں پیغمبر مدینے نے تو مکے اندر ہیں بس اتنا کہہ دے ہائے کاش میری جگہ تے میرے نبی سولی پہ لٹک جائے چڑھ جائے میں بچ جاؤں تیرے کہنال آپ نقصان ہونا بھی نہیں لیکن تینوں چھڑ دے آنگے خبیب فرمان لگے کافرو تسی سمجھے نہیں سڑی محبت نو ہماری محبت کو تم نہیں جانتے کہن لگے اتنا تے کہہ دو فرما سن لو خبیب دیئے تے ایک جانے ہزار بھی جان ہوئے واری واری میں ٹکڑے ہو جاواں ایک گوار ہے تے اپنے نبی دے پیرنج کانٹا چھبے میرے نبی دے کام غیر مبارک اندر کانٹا بھی چبے تے میں نے گوارا نہیں کیوں اسی پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ محمد دا دفاع کریے صحابہ دا انتخاب ہی اس لیے ہوئے ہے اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتا واسیلا پیغمبر دا ادب آپ دا احترام آپ دا دفاع لازم انا کفیناک المستعذین اے محبوب ہم کافی ہیں تیرا مزاق کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں اللہ کافی ہے رب نے جڑا ذریعہ بنایا ہے صحابہ کرام نو رب کیویں بچاندہ ہے مصطفیٰ نو صحابہ کیویں تڑپ دے نے مصطفیٰ علیہ لوگو اے جب تک لگن نہیں لگے گی دل اندر جب تک اے تڑپ نہیں ہوئے گی دل اندر پھر جلسے بھی توڑے ناکام رہن گے جلوس بھی توڑے ناکام رہن گے جدوں توڑے دل اے بات پیدا ہو گئی کہ فرانس دے نامراد پیغمبر علیہ السلام دی توہین کر رہے نے اسا احتجاج کرنا ہے کاروبار تے نہیں جانا اپنے معاملات تے نہیں جانا مسجد چو اعلان آیا ہے جماعت دا اعلان آیا ہے جماعت دا پیغام آیا ہے آج علماء کہہ رہے نے کہ جناب روڈ تے جانا ہے روڈ تے چلیے احتجاج جانا ہے احتجاج تے چلیے جان دے اور ہر قسم دا نقصان کرین دے اس دشمن دا جڑا نبی دی توہین کرے اللہ فرمان دے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب او دی کمائی او دے کم نہیں آئے گی جڑا میرے محمد مصطفیٰ دی توہین کرنا ہے ہر اس شہدہ نقصان کیجئے جدا تعلق فرانس تے نالے معاشی نقصان پہنچائیے سیاسی نقصان پہنچائیے جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے فرانس دے خلاف حکومت پہ لازم ہے فرض ہے جو مدینے کی ریاست کے والی کا نہیں لگتا اس کا گستاخ ہے بتلائیے وہ ہمارا خرقہ کیسے ہو سکتا ہے جو میرے محبوب کی توہین کرے جو میرے مصطفیٰ کی تنقیس کرے آپ کے خاکے بنانے کا اعلان کرے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ نے فرما تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیوں مار دے ہو اس ہستی نو جڑے آندے نے میرا رب اللہ ہے کافران مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا ہے صدیق نو مارنا شروع کر دیتا ہے چاہتے یہ تھے صدیق کہ مار مجھے پڑتی رہے جب تک مجھے مارتے رہیں گے میرا محبوب تو محفوظ رہے گا مار کھا رہے صدیق بے ہوش ہو گئے قبیلہ آئے گھر والے آئے صدیق نو اٹھا کے لے گئے مصطفیٰ نو ربط خاندان والے اٹھا کے لے گئے محبوب بھی زخمی حالت میں صدیق بھی زخمی حالت میں اپنے گھر گئے بے ہوشی دی کفیت اندر نے کچھ دیر بعد صدیق نو ہوش آیا ہے جو ہی ہوش آیا ہے
گھر والے نے دودھ تے شہد ملا کے پلانا چاہیا، سٹاں لگیاں نے۔ صدیق دا پہلا سوال ہوش دے اندر آن تو بعد فرماتا سو گھر والے ہو میرے نبی دا گیا لے، اس صدیق کو برا کہتے ہو، اس صدیق کو تم نے کافر کہا ہے، نعوذ باللہ، یہ صدیق ظالم تھا، نعوذ باللہ، اس صدیق کو برا کہتے ہو جس نے 13 سال رب کی امانت محبوب کو سنبھال کے رکھا، جس کا انتخاب ہی پیغمبر کے دفاع کے لیے ہوا، یا اس طرح اگر میں کہہ دوں مبالغہ نہیں ہوگا، صدیق پیدا ہی مصطفیٰ کے دفاع کے لیے ہوا ہے، اس پر قرآن گواہ ہے۔ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، دسو میرے نبی علیہ السلام دکی آلے گھر والے اجے مسلمان نہیں کہنے لگے ابو بکر بے ہوشی اندر رہے ہوتے، ہوش اندر آئے ہوتے، نبی پاک دا پوچھ دے ہو، فرمایا جب تک نبی دا نہیں دسو گے نہ کھانا کھاواں گا نہ پانی پیاں گا۔ تو تے ہونے پین لگ گیا، فراس دا چوڑا پیغمبر دی توہین کر رہے تو پانی پیندا پھر اللہ دے بندہ، ہونج کہا بس ساری رات نہیں پینا پانی، ہاں نہیں پینا، مر جاؤنا پینا نہیں پانی۔ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، فرمایا جب تک میرے پیغمبر دی حالت کیفیت نہیں دسو گے اس ویلے تک کھانا کھانا نہیں، دوائی بھی پینی نہیں، جب تک میرے محبوب دی حالت کیفیت نہ بتلاؤ، سن اپنی صحت نہیں چاہی دی، سن محمد دی صحت چاہی دیئے، پیغمبر دی خریت مطلوب ہے، پیغمبر علیہ السلام واسطے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دیکھئے ہجرت دی رات بھی اللہ نے جس ہستی دا پیغمبر دے دفاع لئے انتخاب کیتے ہوئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ پہلے چاندے سن ہجرت کرنا، فرما ابو بکر حج ہجرت نہ کر حبشہ دی طرف، میں امید ہے کہ اللہ میں بھی ہجرت دی اجازت دے دیں گا۔ کچھ مہینے گزرے، پیغمبر علیہ السلام کو اجازت مل گئی، آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بلایا، مورخین نے تاریخی روایات اندر بیان کیتا ہے، اہل سیر نے سیرت یہ کتاب اندر بیان فرمایا ہے، نبی علیہ السلام توجہ فرمانا، آپ دی سیرت اندر کے آپ ہجرت واسطے تیار ہوئے، سیدنا علی نو بلایا، بلا کے فرمایا ہن جوانی چڑھے ہوئے نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال دے قریب عمر ہے، سیدنا علی نے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ، اے میرے کل کافرہ دی امانتہ سن، ان امانتہ نو تو سنبھال لے اور میرے بستر پہ لیٹ جا، میرے گھر اندر تو سکون کار، تاکہ کافر آون تے اگے تسی موجود ہو وہ تو پیغمبر دی ذات نو اللہ محفوظ رکھے، دشمن تو مطلوب تسی نہیں، مطلوب تے میں آجے میں نہیں ہومانگا، تو ہانو نقصان نہیں پہنچان گے، توڑی میری ملاقات مدینہ پاک اندر ہو جائیں گی، اے امانتہ واپس کر کے آ جانا۔ سیدنا علی نے کافران دی امانتہ پیغمبر کو لے لئی آنے، پیغمبر ہن باہر نکلے، فرمایا یا اللہ سب تے بڑی امانت محمد مصطفیٰ آپ نے، کافروں کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھی وہ علی کے حوالے ہو گئی، یا اللہ یہ تیری امانت محمد یہ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا محبوب جی چلو، اتنی بڑی امانت صدیق تو علاوہ سنبھالنے والا کوئی نہیں، چلو صدیق کے گھر، جڑا اندروں مومن نہ ہوئے، حساس سفر اندر کون جاندہ ہے، جدی قیمت سردی 100 اونٹ لگی ہوئے۔ عمران خان نو کہو کھب 5 راتیں آکے جاتی عمرہ رہ جائے، توجہ ہے باش، جس پر اعتماد نہ ہو، جس پر بھروسہ نہ ہو، جس کے ساتھ گہری تعلق وابستگی نہ ہو، اس کے پاس جا کے بندہ ساتھ سفر میں مطلوب بندہ نہیں رہتا۔ صدیق کو بنایا ہی اللہ نے مصطفیٰ کے دفاع کے لیے، فرمایا محبوب جی چلو صدیق صدیق دے گھر تشریف لے آئے، فرمایا ابو بکر منو اللہ نے ہجرت اجازت دے چھڑیے، صدیق نے سن کے فوری فرمایا محبوب جی میرا کی بنے گا، میں کہ میں رواں گا تو آڑے بغیر،
فرمایا ابو بکر اللہ نے تینوں میرا ہجرت دا ساتھی بنا دیتا ہے۔ فرمایا رب نے میرا نام لیا ہے، رب نے میرا آسمان پر عرش پر نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں صدیق اللہ نے عرش پر تیرا نام لیا ہے۔ رب عرش پہ نام لے کے کہے کہ محمد کا ساتھی صدیق ہے ہجرت کا، اور تو اسلام آباد میں نام لے کے کہے ابو بکر مسلمان نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے ملعون شخص۔ میرا رب کا قرآن سچا، میرے محمد کا فرمان سچا ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا آصف ملعون ہم تجھے لٹکا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس وقت تک ہم صبر سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تجھے پاکستان میں واپس نہیں لایا جائے گا، اور تجھے نہیں لٹکایا جائے گا، تجھ پہ کوڑے نہیں برسائے جائیں گے، تجھ پر سزا یہ مسلط نہیں ہوگی کہ تو نے صدیق کو گالی دے کے میرے محبوب کی توہین کی ہے، اس لیے کہ ہر وقت صدیق میرے محمد کا ساتھ رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیجئے، بلکہ ایک حدیث پہ جب میں غور کرتا ہوں نا کہ دنیا میں وہی کسی کو ملتا ہے جو عالم ارواح میں، جس کا بندے کے ساتھ عالم ارواح میں تعلق ہو، محبت ہو، وہاں وہ لشکر، وہ روحوں کے لشکر اکٹھے رہے ہوں، جڑے رہے ہوں، تو دنیا میں انہی کا تعارف ہوتا ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں عالم ارواح بھی محمد کے روح کے ساتھ بھی جڑا رہا ہے تو صدیق رہا ہے، وہ عالم ارواح سے جڑا ہوا ہے صدیق۔ پھر دنیا میں 63 سال تقریباً 61 سال جڑے رہے، پھر وفات کے بعد روضہ اطہر میں جڑے، پھر قیامت والے دن اٹھیں گے تو ساتھ جڑے ہوں گے، حوض پہ ہوں گے تو جڑے ہوں گے، جنت میں جائیں گے تو محمد کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ کافرو تم جتنا بھی زور لگا لو صدیق محمد سے دور تم نہیں کر سکتے۔ صدیق آج بھی محمد کے ساتھ ہے، محمد الرسول اللہ آج بھی قرآن کہہ رہے ہیں والذین معه لا تحزن ان اللہ معنا والذین معه، جہاں میرے محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے وہاں صدیق کا ذکر موجود ہے۔ جائیے قرآن پڑھیے، سورۃ والضحیٰ پیغمبر کی تسلی کے لیے آئی، ساتھ جڑی ہوئی سورۃ واللیل صدیق کے لیے آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سید سبتین شاہ صاحب میرے نال پیار کرے نا تو میری تو پوری داڑھی ہے، تو تہاڈی بات کیوں گھٹ؟ آج تو بات کٹانی نہیں، داڑھی پوری ہوئے میرے یار، ٹھیک ہے میں کٹاندہ نہیں، بڑے غور نال وے دیو۔ جو کٹائے اس کے سامنے یہ حدیث پڑھوں گا، رسول اللہ نے، تمہارے رسول نے، تمہارے مرشد نے، تمہارے پیر نے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کی حرمت کے لیے یہ جلسہ پروگرام تم نے کرایا ہے، ان کا حکم ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ، میں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ، وعدہ تھا انشاءاللہ لمحہ گئے نہ کھلو 2 بجے لائیں گے، فی الحال تک نعرہ تکبیر، واجد الواب مشکل کشا، رہبرو رہنما، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، نام لینا آسان ہے، محمد کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا مشکل ہے۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے ذات جڑے ہوئے۔ والضحیٰ سورت کس کی شان میں؟ محمد مصطفیٰ کی شان میں۔ ساتھ جڑیے سورت واللیل کس کی شان میں؟ سورت والضحیٰ میں رب نے اپنے نبی کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورت واللیل میں صدیق کو فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدیق ساتھ ہے۔ بتائیے ایک لمحہ بتائیے جہاں محمد مصطفیٰ ہوں اور ساتھ صدیق نہ ہوں،
قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ہوئے ہیں قرآن پاک نے۔ صدیق کو اتقا کہا ہے، اتقا متقی ہی نہیں، صدیق اتقا ہے، بہت بڑا تقوی والا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں سارے اندھ وچوں اُدھی عزت زیادہ کرنا جڑا اتقا ہوئے۔ سب تو زیادہ میرے نزدیک پیارا معزز عزت والا وہ ہے جو اتقا ہو، جس کو رب نے قرآن میں صحابہ میں سے اتقا کہا ہے وہ صدیق ہے، اور صدیق سے سب سے زیادہ اللہ جس کی عزت کرتا ہے سارے نبیوں کی امتوں میں سے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے قرآن کا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ فرمایا اللہ نے تیرا نام لیا ابو بکر عثمان پر، اور فرمایا ابو بکر تمہارا ساتھی ہے، چل پڑے۔ صدیق ساتھ چل پڑے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے چل پڑے۔ سیدنا صدیق بچاتے بچاتے کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو۔ لوگوں ایمان لائے ہو تو دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ، پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے، پیغمبر کی حرمت کے دفاع کے لیے، پیغمبر کی شان کے دفاع کے لیے، پیغمبر کی سنت کے دفاع کے لیے آگے پڑھیے، تیار ہو جائیے۔ یہی تقاضا کرتا ہے ایمان، حالات واقعات تقاضا کر رہے ہیں۔ اہل حدیث ہو تم سب سے زیادہ قریب ہو مصطفیٰ کے، ہم سے زیادہ مصطفیٰ کے قریب کوئی نہیں۔ جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا اس کو جانے والے کی وراثت میں سے زیادہ پیغمبر کے قریب کوئی نہیں، اس لیے ہمیں وراثت پیغمبر کی سب سے زیادہ ملی۔ ترکت فیکم ہمیں ملی ہے، کتاب بھی ہمیں ملی، سنت بھی ہمیں ملی، ہمیں فقہ نہیں ملی، اس لیے کہ یہ وراثت رسول نہ تھی۔ ہم وراثت رسول لے کے کھڑے ہیں۔ آج بھی ہم سے زیادہ پیغمبر کی عزت، کسی کی حفاظت کسی اور کی ذمہ داری ہوگی، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اہل الحدیث کی ہے، اس لیے کہ پہرے دار ہم ہیں، چوکی دار ہم ہیں۔ جب روضہ اطہر جہاں پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، جہاں پیغمبر کی قبر پاک ہے، اس کے بعد سارے متوے، سارے شرط اہل الحدیث ہے۔ جب محمد کے وجود کے محافظ ہم ہیں تو محمد کی سنت کے بھی محافظ ہم ہیں۔ اللہ نے دوجن تے نہیں کھڑا کیتا، باہر کھڑے ہو جو۔ بڑے بڑے عاشق تھے پاکستان میں، ہندوستان میں، وہاں بھی یہاں بھی، بریلوی دیوبندی سارے مسلمان تھے، کسی کو بھی رب وہاں کھڑا کر سکتا تھا۔ رب نے چنا ہے اہل حدیث کو، پیغمبر کی قبر پہ آپ نے کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہ اگر میں کسی اور کو کھڑا کروں گا تو یہ سجدہ کریں گے۔ شرک سے پاک ہو تو تم ہو، تم نبی کی قبر کی حفاظت کرو۔ آج بھی قبر مصطفیٰ پہ چوکیدار ہیں تو اہل حدیث ہیں، اس کا مطلب ہے پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری اہل حدیث کی ہے۔ میں تن کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سیدنا صدیق، تو اسی بڑے ڈلے ہو، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق، صدیق 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 صدیق، ذرا کہہ دو کہ 10 باری، صدیق ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو ذرا صدیق کہو کہاں؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ سیدنا، ہاں ذلیل بھی ٹھیک ہے، ویسے گل تہاڈی بھی ٹھیک۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جو نہ مانے صدیق وہ سارے کے سارے ذلیل ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔
نبی علیہ السلام دے زمانہ پاک اندر اگر کوئی صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دکھ دیندہ تکلیف دیندہ یا کوئی ناراض کردہ پیغمبر اس دن صدیق دی شان تے خطبہ ارشاد فرماندے صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے ایک بار سیدنا عمر تے سیدنا ابو بکر دا آپس دے جھگڑا ہویا ہے تے میرے توڑے محبوب علیہ السلام نو پتہ چلے ہے آپ نے اسی دن سیدنا عمر آپ دی محفل پاک اندر آئے آپ نے عمر نو ویکھ دیائی ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا عمر کیوں نہیں چھڑ دیندے میرے ساتھی صدیق نو میرے واسطے چھڑ دیتا کرو میرے واسطے خیال کر لیا کرو جدوں صدیق کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے کوئی ناراض ہو جاوے وہ صدیق کو نہیں محمد کے چہرے کو دیکھ کے میرے ساتھی کو معاف کر دیا کرو مجھے دیکھ لیا کرو یہ میرا ساتھی ہے میرے صحابہ یہ اس وقت کا ساتھی ہے جدوں تُہیں سارے میری نبوت انکار کر دے سوچتے صدیق پہلے دن آندہ تھی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون پہلے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن میرے ساتھ رہے آج دفاع کرتے جا رہے ہیں میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دفاع کرتے جا رہے ہیں ابو بکر اچانک ہی وے کیا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نے کفار دے سردار نے پیغمبر دے گرفتاری واسطے آپ نو شہید کرن واسطے 100 اونٹ دے نام دے چکر اندر آگیا ہے انج قریب پہنچ گیا حدیث اندر ایک نیزے یا 2 نیزیاں دا فرق رہ گیا ہے صدیق نے ویکھ کے فرمایا محبوب جی سراقہ آ گیا ہے بڑا تیز تارا گد گھوڑے تے آیا ہے تلوار ہو دے ہاتھ اندر ہے اسی پائے گئے اسی پکڑے گئے تے سیدنا صدیق نال ہی رو پہ اور نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کیوں رونا ہے فرمایا محبوب جی اللہ دی قسم ہے میں اپنی جان دی فکر نہیں رو رہا اپنے محبوب دے غم میں رو رہا ہوں کہ تہانوں تکلیف نہ پہنچائے میری جان دی خیر ہے رب دی امانت نو تکلیف نہ پہنچے مصطفیٰ نو تکلیف نہ پہنچے فرمایا ابو بکر غم نہ کر لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ساڑھے نال اللہ نے حفاظت دی ذمہ داری لئیے رب میں نو بچائے گا لا تحزن ان اللہ معنا اگے تاریخ و سیرت یا کتابہ بولیاں پیغمبر علیہ السلام چڑھن لگے غار سور پر مشکل ہوا کون تھا جس نے کندھوں پہ اٹھا لیا پیغمبر کو اسے زمانہ صدیق کہتا ہے جو دفاع رسول کے لیے پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچے پھر غار سور کے دروازے پہ جا کے اس دروازے پہ جا کے اتارا فرمایا محبوب جی اس غار میں چھپ جاتے ہیں فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر اندر داخل ہو جائیے فرمایا محبوب نہیں تو سی باہر کھڑے ہو وہ جو اندر سے مخلص نہ ہو وہ ایسے انداز نہیں اپنایا کرتا فرمایا محبوب جی آپ یہاں رک جائیں میں اندر داخل ہوتا ہوں غار کے اندر تاکہ اندر کوئی موذی چیز نہ ہو میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے یہ ہے ایمان میرے پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچے اندر داخل ہوئے سیدنا صدیق غار نو صاف کیتا ہے صاف کر کے محبوب نو اندر بلایا آپ تشریف فرما ہوئے 3 راتیں 3 دن اس غار میں رہے کافر دروازے کے سامنے آ گئے فرما محبوب جی آ گئے فرما جے نیوے ہو کے ویکھن گے سنو ویکھ لین گے فرمایا اے ابو بکر ما ظنو کا یا ابا بکر بے سنین اللہ ثالثہما ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال جن کا تیسرا اللہ ہے پھر آواز اللہ تنصرو فقد نصرہ اللہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ توجہ ہے ماشاء اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ
اذ اخرجہ الذین کفروا جدو کافران نکال دیتا میرے محبوب نو مکہ مکرمہ تو اللہ فرما دے الا تنصروا اگر تسی سارے مدد نہ کرو میرے پیغمبر علیہ السلام دی فقد نصرہ اللہ تحقیق اس کی مدد کر دی ہے کس نے بولو اللہ نے اگر تم مدد نہ کرو روح المانی اندر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا بڑا پیارا قول ہے اور انتہائی روح پرور قول ہے فرما دینے رب اس آیت اندر ساری امت تو شکوا پیا کرنا ہے فرما اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا فرما جدو کافران نے میرے پیغمبر نو مکے وچوں نکالیا ہے تسی اگر مدد نہ کرو میرے پیغمبر دی اللہ تنصروا اللہ تنصروا اصل میں اللہ تنصروا تھا جی اور اللہ تنصروا تھا اللہ تنصروا فقد نصر اللہ اگر تم نہ مدد کرو کس کی میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تنصروا اللہ تنصروا اگر تم مدد نہ کرو میرے پیغمبر کی یہ کس سے شکوا ہو رہا ہے پوری امت شکوا اور نکالنے والے تو کافر ہیں جنہوں نے مدد کرنی تھی صحابہ کرام امت مسلمہ اللہ فرماتا ہے اللہ تنصروا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماتا ہے اللہ پوری امت سے شکوا کرتا ہے اللہ تنصروا اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ تاکہ اس کی مدد کر دی ہے کس نے صدیق نے کس نے فقد نصرہ اللہ اللہ نے مدد کی ہے بچانے کی کس کے ذریعے صدیق کے ذریعے فرماتے ہیں امام حسن بصری ساری امت سے رب شکوا کرتا ہے اگر تم پیغمبر کی نصرت مدد نہ بھی کرو نا اس شکوے سے ایک مستثنا ہے جسے صدیق کہا جاتا فرمایا صدیق نے جو پیغمبر کی مدد کر دی میرا امر تھا میرا حکم تھا اور صدیق نے مدد کی اور کیسے کی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے پھر کدھر گیا سو پانی لین گیا سو چنگا وعدہ کیتا ہی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے کون ایک محمد مصطفیٰ اور دوسرے بولو دوسرے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جب دونوں یار تھے کس میں جب دونوں یار تھے کس میں اذ ہما اس کی تقسیم بعض علماء نے اس طرح کی ہے اللہ تنصروا اگر تم نہ مدد کرو پیغمبر کی ہو سے مراد پیغمبر کی ذات ہے فقد نصرہ اللہ سے مراد صدیق کی ذات ہے اذ اخرجہ الذین کفروا یہ کافروں کی یہ کردار بیان ہوا انہوں نے نکال دیا ثانی اثنین میں ایک محمد مصطفیٰ ہیں دوسرے کون ہیں بولو اونچی بولو کون ہے صدیق ثانی اثنین میں ایک مصطفیٰ ہیں دوسرے بولو کون ہے صدیق اذ ہما ایک اذ ہما کے اندر ایک نبی ہے دوسرے اذ ہما فی الغار غار میں ایک نبی ہے دوسرے صدیق ہے اذ ہما فی الغار اذ یقولو محمد مصطفیٰ ہے لصاحبہ ہی کون ہے صدیق لا تحزن کہنے والے محمد مصطفیٰ ہیں جس کو کہا جا رہا ہے وہ کون ہے صدیق ان اللہ مانا کے اندر پہلے محمد مصطفیٰ ہیں دوسرے کون ہیں بولو صدیق نبی کے ساتھ صدیق جڑے ہوئے پیغمبر کی ذات کے دفاع کے لیے صدیق کو بنایا گیا ہے یہ 3 راتیں پیغمبر نے صدیق کی گودی میں گزاری ہے
کوئی ہے اس کے علاوہ روایت تو لائیے؟ جب صدیق کی گودی میں تھے، پیغمبر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، صدیق مخلص نہ ہوتا، وفادار نہ ہوتا، اندر سے مومن نہ ہوتا، نقصان پہنچانا چاہتا یہاں پہنچا سکتا تھا، گھر والوں کو علم نہیں تھا، کہہ سکتا تھا کفار آئے تھے، ہم گرفتار ہو گئے اور وہ شہید کر دیے گئے، میں بچ کے آ گیا۔ سارے ہتھ کنڈے ہو سکتے تھے، سارے پراپوگنڈے ہو سکتے تھے، لیکن یہ ہجرت کی 3 راتیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ صدیق کے دل کی گہرائی کے اندر محمد کی محبت بھی ہے، مصطفیٰ پہ ایمان بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس دن نعرہ پتر لاواں گے جدوں آسم ملون لٹکے گا، پھر نعرہ حجی تک سان زندہ باد نہ کہہ، ساڑھے دل ویک زخمی کتنے۔ صدیق نو کافر کیا گیا، ساڑھی زندگی اندر نس پھلاں دے اسی لائے کا، نہ نعرے اندے لائے کا۔ اس دن نعرے لاواں گے، رل کے لاواں گے، مل کے لاواں گے۔ جدوں گستاخ صدیق کے لیے قانون بن گیا ملک اندر، سیدنا عمر کے گستاخ کے خلاف قانون بن جائے گا، سیدنا عثمان کے گستاخ کے خلاف قانون بن جائے گا۔ وہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے قانون، گورنر پنجاب کی دستخط باقی ہے، انشاءاللہ ایک دھکا اور آلو سننا کا لگے گا اور یہ دستخط ہو گئے، جدوں قانون بن جائے گا پھر مل کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ صدیق کی حرمت کے، پھر پھول پھینکنا ہم پہ برداشت کریں گے۔ ابھی تو اللہ کی قسم اس ارادے سے ہے کہ ہم پتھر لے کے ان لوگوں پر پھینکیں جنہوں صدیق کو برا کہا ہے۔ ہمیں تو نیند نہیں آتی، صدیق کو برا کہا جا رہا ہے، ہمارے سکون چھین لیے ہیں ظالموں نے، کہاں کہاں پہنچے ہیں یہ ظالم، کبھی اللہ کی توہین، کبھی رسول اللہ کی توہین، کبھی صحابہ کی توہین، کبھی قرآن کی توہین، کبھی جبریل کو گالی، کبھی عقیدہ توحید کی نفی، کبھی پیغمبر کی شان کی نفی، کبھی سیدنا علی کی شان میں اتنا غلو کہ اللہ کے برابر کر دیا ہے شان میں، مقام میں۔ لوگوں ان حالات میں ہم پھولوں کے لائق نہیں، زندہ باد کے لائق نہیں ہے۔ دعا کیجئے اللہ یہ سفر قبول فرما لے، صدیق کی حرمت کے لیے اللہ سفر قبول فرما لے، صدیق کی حرمت کے لیے کچھ کام اللہ ہم سے لے لے انشاءاللہ۔ یہ تنہائی میں وعدہ کی ہے رب سے، یا اللہ جب تک زندہ ہے انشاءاللہ صدیق تیری عزت کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے جس طرح لڑنے کا حق ہوتا ہے، انشاءاللہ بھائی میں ذبح ہو جائیں لیکن انشاءاللہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے۔ کسی ملعون کو، کسی گستاخ کو جرت نہیں ہوگی صحابہ کرام کی توہین کرنے کی، یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے، قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے۔ بولو قانون، انشاءاللہ قانون، ذرا پیار سے کہیے قانون بنوا کے چھوڑیں گے، صحابہ کے دفاع کا قانون بنا کے چھوڑیں گے، جویں مصطفیٰ کے دفاع کا قانون 295 سے بن چکا ہے، اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کی عزت عظمت کا دفاع کا قانون انشاءاللہ بنوائیں گے۔ یہ اسلام کے گواہ، یہ دین کے گواہ، یہ محمد مصطفیٰ کا دفاع کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سمجھنا ہے تو ذرا اس حدیث کی طرف جائیے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں نو مقداد دیو الفاظ اتنے عزیز نے، اتنے پیارے نے۔ جدوں غزوہ بدر ہے، توجہ کرنا، غزوہ بدر ہے، نبی علیہ السلام سجدہ ریز نے فرماندے نے میرے اللہ جو 313 نہ رہے قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کریں گا، اللہ انہا صحابہ دی حفاظت فرما۔ میں نو کہن دیو جو میں رب پیغمبر دی عزت دفاع کر دے تے پیغمبر دی ذات دا دفاع کرنا ہے، اللہ فرشتے اتار کے محمد صحابہ دا تحفظ بھی کرنا ہے، مصطفیٰ دے صحابہ دا دفاع کرنا ہے۔ صحابہ کے ساتھ جناب موڈے سے موڈا لگا کے فرشتے لڑتے رہے، صحابہ کے ساتھ لڑتے رہے، صحابہ کو بچانے کے لیے لڑتے رہے، صحابہ کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے۔ صحابہ کی حفاظت رب کی سنت ہے، رب نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ 313 کی آج حفاظت کرو، 313 کے ساتھ مل کے کافروں کے خلاف لڑو، لڑتے رہے۔ جب نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے، اے میرے اللہ میرے صحابہ کی حفاظت فرما، 313 نہ رہے، تیری کوئی قیامت تک عبادت نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے پوچھا، سیدنا صدیق آئے، مابو جی سر چکو،
آپ نے سر اٹھایا، فرمایا پریشان نہ ہو. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے گل تے دسو. جی یا رسول اللہ تسی 313 ادھروں 1000 دا لشکر لڑو گے یا نہیں؟ عبداللہ بن مسعود فرمان دل مقداد نمبر لے گئے. کاش یہ جملہ میں کہتا، یہ الفاظ میں کہتا، مجھے ساری دنیا سے یہ الفاظ اتنے پیارے لگے جو مقداد نے فرمائے. فرمایا محبوب جی کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا لڑو گے یا نہیں؟ فرمایا محبوب جی ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ. اے موسیٰ تسی جاؤ توڑا رب جائے. جب اصحاب موسیٰ سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے لڑو گے یا نہیں؟ اصحاب موسیٰ بولے اے موسیٰ سانو لڑن دی لوڑ کیڑی رب قادر نہیں؟ انہوں نال لے لو تے آپ ہی ٹور جاؤ. دوئے لڑو تے اسی اتھے ہی بانے تھے. جس ویلے مال غنیمت ولیٹن دی واری آوے نا اس ویلے سن آواز دے دیا جی او تکلف نہ کرے. آج ہم پہنچ جائیں گے نہ ہاؤنا قائدون. ہم یہاں بیٹھے ہم نہیں لڑنے کے قابل. ہم من اور سلوہ کھا کے نہیں لڑ سکتے. تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. فرمایا محبوب جی وہ من اور سلوہ کھا کے نہیں لڑے. اسی پیٹاں تے پتھر بن کے لڑائیں گے. ہم لڑیں گے. محبوب تمہارے یمین اکوان شمال ایک، تمہارے دائیں اور تمہارے بائیں، تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہم لڑیں گے. اب سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمان دل اے جڑا جملہ سیدنا مقداد نے فرمایا سی میں نے اتنا عزیز لگا، اتنا پیارا لگا. کہا یہ جملہ میں کہتا تو فرمایا میں نبی پاک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر کا چہرہ دیکھ رہا تھا. جب مقداد نے یہ بات کہی پیغمبر کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا کہ میرے صحابہ میرے دفاع کے لیے کھڑے. صحابہ جان قربان کرنے کے لیے تیار. ہاں اسی تے داڑھی نہیں قربان کر سکتے بھائی. ہم تو نہیں رکھ سکتے داڑھی. ہم صرف پیغمبر کی سنت کو چہرے پہ رکھنے کے لائق و قابل نہیں ہے. ہم کہتے حرمت رسول پہ جان قربان ہے. شاکر صاحب تم سے نعرہ لگوا رہے تھے اور تم ہاتھ دونوں کھڑے کر کے جان بھی قربان ہے، داڑھی بھی ساتھ ہی گندی نالی میں قربان ہے. داڑھی مڑوا کے پیغمبر کی سنت کو قتل کر کے کہتے ہو حرمت رسول پہ جان قربان ہے. جو حرمت پہ قربان ہو وہ سنت پہ بھی قربان ہوتا ہے. معاشرہ نہیں مانتا نہ مانے، قوم نہیں مانتی نہ مانے، ماحول نہیں مانتا نہ مانے. محمد مصطفیٰ کی سنت تو ہے. کوئی ہے جڑا فراز دینو جواب دین واسطے اپنے چہرے پہ سنت سجا لے کہ تم اس سنت کا مذاق کرتے ہو. ہم اس سنت کو چہروں پہ سجا کے محبوب سے محبت کا حق ادا کریں. پورے اجتماع آج کوئی ہے جڑا داڑھی راکھ لوے آج تو بعد نہ کٹوائے نہ مڈوائے. جڑا کٹواندہ مڈواندہ وہ کھڑا ہوئے نا. کٹوانا ہے نا کھلو نا. وہ تو ہون نہیں کٹوانی. ہون 10 با میں نہیں کٹواواں گا. کھلو کھڑا ہو گئے 10 با میں نہیں کٹوانے. ہاں توبہ توبہ بیاج. اور کیڑا بندہ ہے جڑا محبوب کی سنت چہرے تے سجا لے آج تو بعد نہ کٹوائے. میں او دے واسطے ویکھ لو ادھی رات ہے اللہ آسمان دنیا تے دعا کرا اللہ او دی آخرت بھی سوار دے دنیا بھی سوار دے. اپنی لوڑ تمنا چاہت اللہ اس دی پوری کر دے. جو حرمت رسول پر سنت رسول پر قربان ہو جائے داڑھی چہرے پہ سجا لے کینچی شینچی چھڑ دے. یہ کینچی نہ ماریں بھائی. سنت کے مطابق پوری داڑھی کے بال چہروں پہ سجا لے. اس جوان کے علاوہ کوئی اور جوان جو ادھی رات دعا کروا لے اللہ دی نیک ہر تمنا چاہت پوری کر دے. بس کینچی چھوڑنی ہے تو اللہ نے رحمت کر دینی. پورے اجتماع میں کوئی اور ایک جوان ماشاءاللہ کھڑے ہو وہ نا. ہاں 3 ہو گئے 4 پورے ہو گیا. 5واں پائنتن پاک کیڑا 5واں تارگران سب کی انشاءاللہ میں نے دسیا انشاءاللہ کی آخر ہے
آج داڑھی نہیں، آج تو بات کیچی نہیں لگنی انجو ہوئے جو میں توڑے برا دی ہے میری ہے پوری توجہ ہے ماشاء پتہ دے لگے نا با سبتین شاہ دا یار بیٹھا کتے یاد کرے میں بھائی اسحاق نو اللہ انہوں نے جنت الفردوس میں درجات بلند فرمائے اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے عمیر اسحاق صاحب کے تھے کھلو نا پتر شادی انشاءاللہ ہو جیسے میرے ذمہ آئی داڑھی نہیں کٹاؤں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہاں پتہ لگے وہ اسحاق ریان کا بیٹا بیٹھا ہے پوری داڑھی سجی ہو چہرے پر اللہ کی رحمت ایک بندے ہور نو میں کہنا پتہ نہیں ہوں تو دسو باؤ کیڑا بندہ ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ جنہ تیرے محبوب علیہ السلام دی سنت نہ دلوں پیار کیتے اللہ انہوں نے رحمت فرما دے اللہ انہوں دی ہر دنیا دے اندر نیک چاہت و خواہش پوری فرما دے اللہ انہوں ہر قسم دی پریشانیاں تو محفوظ فرما لے اللہ ان دی دلوں دی نیک مراداں پوریاں فرما دے اللہ رزق حلال دی اللہ تعالیٰ وافر عطا فرما دے فراوانی فرما دے رزق حرام تو محفوظ فرما رزق حلال وافر عطا فرما دے اللہ مال اندر کاروبار اندر گھر اندر اولاد اندر برکتہ نازل فرما دے اللہ تیرا وعدہ ہے جڑا تیرے نبی دی سنت نال پیار کرے تو دے گناہ معاف کرنا ہے ادھر محبت بھی کرنا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ ان جوانانو جنا وعدہ کیتا ہے اللہ انہوں اس آیت مبارکہ دا مصداق بنا دے اللہ انہوں داڑھی رکھن دا وعدہ کیتا ہے استقامت نصیب فرما دے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد دے اندر نے مارکے دے اندر نے غزوہ احد دے اندر نے نبی علیہ بھگدڑ مچ گئی ہے میدان جہاد اندر کوئی صحابی کسی طرف جا رہا ہے کوئی کسی طرف جا رہا ہے افراد تفری پورے میدان اندر مچی ہوئی ہے فتح ظاہری طور تے ہوئی ہے شکست اندر بدلی ہے خزینہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار والوں سے پہلے سلار سنو پہاڑ جگہ خالی ہوئی ہے اوپر چڑھائے نے حملہ شروع ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون نے توجہ فرمانا کون نے میرے صحابہ توڑے وچوں جڑے میں محمد مصطفیٰ دا دفاع کرے آپ زخمی حالت اندر نے ایک گڑے اندر گرے ہوئے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا میرا دفاع کرے کون ہے جڑا میں آگے بڑھے توجہ فرما سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے محبوب جی میں حاضر ہاں فرمان نہیں تلا تو رک جا ٹھہر جا اور صحابہ کرام انصار 11 صحابہ کرام نے ایک بارویں نے 11 صحابہ کرام انصار نے ایک اللہ مہاجر نے توجہ فرمانا نبی علیہ السلام نے فرمایا تلا تو رک جا کوئی اور ہے جڑا جاوے انصاری صحابی اٹھے ہے ہو گیا ہے لڑدہ شہید ہو گیا ہے کافروں پچھا ٹاندہ شہید ہو گیا ہے پھر آپ نے آواز ماری کون ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا دفاع کرے پھر حضرت طلحہ کھڑے ہوئے فرما طلحہ تو رک جا رہ جا تو بیٹھ جا حضرت دوسرا انصاری صاحب اٹھے ہے محبوب جی میں حاضر فرما جاؤ وہ لڑتا شہید ہو گیا ہے تیجی واری محبوب نے آواز ماری کون ہے جڑا میرے دفاع واسطے ہر ویلے اٹھ دے تے طلحہ ہی اٹھ دے یا رسول اللہ میں وہ جان دینے جا رہا ہے تم داڑھی ماننے کے لیے تیار نہیں تم رسول اللہ کی سنت چہرے پہ سجانے کے لیے تیار نہیں وہ جان دینے کے لیے جا رہے دفاع کے لیے جان دینے جا رہا ہے تم سنت چہرے پہ سجانے کے لیے تیار نہیں میں کس سے گلا کروں اگر اہل حدیث ہی حدیث کا احترام نہ کریں پھر میں کس سے گلا کروں بتاؤ کس دروازے پہ جاؤں جا کے کہوں کہ اہل حدیث پہ عمل نہیں کرتے تم عمل کرو میں کہتا ہوں اہل حدیث جو ہو تو حدیث پہ عمل کرو اہل حدیث جو ہو تو حدیث تو ہے داڑھی مکمل کرو اہل حدیث تو ہو
تو داڑھی کو معاف کرو، اہل حدیث ہو تو داڑھی کو بڑھاؤ، اس کو چھوڑ دو، لٹکا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے مختلف الفاظ ہیں، حکم کے الفاظ جناب سے بصیغہ عمر، نبی علیہ السلام کی سنت کا انتظام انسلام کیجئے، ادب کیجئے، احترام کیجئے۔ من امید ہے جب تلا ہر واری اٹھدا جا رہا ہے، من امید ہے توڑے اندر بھی ایسے نوجوان موجود ہونگے جنہوں کیا جائے کہ فرانس ٹور جاؤ، صدر نو جا کے مل لاؤ، تے من امید ہے توڑے ویچے کئی ہونگے جڑے اپنی جان نو پیش کرنگے کہ ہاں اسی فرانس دے صدر نو سبق سکھان لی تیار ہوا۔ میں پوچھنا چاہنا کہ ادھر تیار ہو تو چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی ہے جڑا انہا جوانہ تو علاوہ ایک جوان ایس پاسو جڑا داڑھی رکھ لیا، انہاں تو علاوہ ماشاءاللہ کھڑے ہو وہ نا با کیڑا بندہ اے جوان جس نے داڑھی رکھن دا وعدہ کیتے اللہ انہوں استقامت نصیب فرمام، تو سیوی ماشاءاللہ دو ہو گئے۔ کیڑا ہے جڑا پیغمبر دی سنت مر مٹن دا عظم کردہ داڑھی اپنے چہرے تے سجا دیندہ ہے، ماشاءاللہ دو جوان ہوئے نے، ایک اور کوئی سرگودے دا بندہ کھڑا ہوئے، سرگودے تو سی آئے ہو، بڑی میں کوشش کیتی ہے، 8-10 سال ہو گئے نا ویک کے نا سرگودے بھی ایتھے بھی کدے یہ داڑھی رکھ دے ہو۔ آج اللہ نے کیسا دل بدلے، اللہ ان پہ رحمتیں فرما دے، دل کی چاہتوں مرادوں کو پورا فرما دے۔ ادھوں تک میں جانا نہیں جب تک سارے نے داڑھی رکھنی نہیں، پورے اجتماع میں امید نہیں ہوونال الحدیث تے میں دا اپیل کرا تے حدیث پیش کرا تو اگو جواب آوے نہیں۔ انما کان قول المومنین، کہتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپری رحمہ، انما کان قول المومنین، توجہ ہے ماشاء آپ نے خطیب بنی سورہ ٹھیک نہیں، اے بارو نامن لب کے لے آمہ تنو کتو تیرے نال دا، اے بارو لے آن دی کیڑی لوڑ ہے۔ میں پورے ملک اندر کوئی بریلوی خطیب ایسا نہیں، پورے ملک کوئی بریلوی خطیب ایسا نہیں جڑا کسی اہل حدیث خطیب دی آواز سر لاندہ ہو، کوئی دیوبندی خطیب ایسا نہیں جڑے اہل حدیث تے کسی خطیب دی سر لاندہ ہو، ایڈے ہو غیرت آلن۔ بریلوی دیوبندی خطیب ایڈنی انہوں نے غیرت ہے، اور ساڑھی سور نو بھی آدھنے مکروہ ہے، وابیاں دی سور بھی نہیں لانا، ساڑھے ایڈے زلیلن جیڑی سورنن بارو چنگی لگی اوہی لے ہوندن ساڑھے اپنے سٹائی۔ عزیزان من، عزیزان من حافظ آبادو شروع ہوئی سی، آگئی سٹیج پر، مقبول ہے سٹیج پر، عزیزان من توجہ فرمانا، تُسی ان توجہ ہے توڑی۔ شیخ القرآن کی آواز پیاری نہیں تھی، قاری عبدالحفیظ صاحب کی آواز میں کوئی ترنم کم تھا، حافظ عبداللہ شغبری حضرت یزدانی شہید کا قرآن پڑھنے کا انداز کوئی کم تھا، سارے ترنم یزدانی کے ترنم پہ قربان ہیں، جتنے پاکستان کے خطیب پھرتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جی ہون بھی یہ دا مطلب ہے کوئی لاوے چا سور ہونا دی تے او بھی توڑے جذبات تے جڑا کوئی اور کسے خطیب دی لاوے انہوں ہاتھ نہ جوڑ سکتے، بس مہربانی کر بس ساڑھا اہل حدیث سٹیج ہے کسے اہل حدیث خطیب دی سنا دے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یا ہم پڑھتے تھے آجی آباد کے جلے جائے نا سیدھا چوک سی جامع سلفی کی طرف، یہاں ایک مسجد تھی، یہاں یزدانی شہید آئے تھے اور میں بیٹھ کے سامنے سن رہا تھا، پتھر بھی پڑے تھے، پڑوسیوں نے پتھر بھی مارے تھے۔ یزدانی صاحب میں نے اس دن یاد ہے کہہ رہے تھے انما الاعمال بالنیات،
یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھنے لگے، فرمایا جڑی نیت ہوندی ہے دل دی ہوندی ہے، زبان دی نیت نہیں ہوندی، خاص نیت کرنا میں نماز دی، اے نیت نہیں، نیت دل دی ہوندی ہے جے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، جے ہر عمل دی نیت ہوندی ہے تے جے کوئی مولوی لین جاوے آلو سبزی تے او نیت کی کرتا ہے کہ میں آلو لین چلیا، یزدانی شہید میں پپو دی امی آلو لین چلیا، یزدانی شہید نو پتہ نہیں سی بہتے مولوی پپو کو رہندا سی، توڑے حاجی آباد کس فوت ہو گئے۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وے پپو دی امی میں آلو لین چلے اے دی نیت کوئی نہیں تے بولو زبان نہ نیت ہوں دی، پیسے جیب اندر نے تے جا کے بندہ سبزی لے کے آ جاندہ ہے، دکان دے جاندہ ہے سبزی لے کے آ جاندہ ہے، نیت دل لے چوندی ہے، زبان نہ نیت نہیں ہوں دی، زبان نہ اقرار ہوں ہے۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھ دے سن اور شہادت تو پہلے 30 35 40 منٹ پہلے پڑھ رہے سن، جدوں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تقریر کر کے جان لگے، علامہ شہید کے لچمن سنگھ اندر تشریف لے آئے، جان لگے، فرمایا یزدانی کدھر جانا ہے؟ کہنے لگے علامہ صاحب میں ان جانا تقریر میری تے ہو گئی ہے، فرمایا آر رب ہے چل رل کے چلانگے، اکٹھے چلانگے، کی پتا سی اکٹھے ٹور جانا سی اسے ویلے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ پھر تقریر کرتے رہے، گرجتے رہے، برستے رہے، پھر وقت آیا کہ دھماکہ ہوا، یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بھی پہلے چل بسے، یہ علامہ شہید تو 30 مارچ کو شہید ہوئے اور ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے، 31 مارچ کو ہم لکشے میں بیٹھ کے پوری بستی پورے شہر فیصل آباد میں اعلان کرنے والوں میں جامعہ سلفیہ کے طلباء میں سے ایک میں بھی تھا جو اعلان کر رہا تھا اور دل تڑپ رہا تھا اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور جب میں کہتا تھا اللہ کی قسم میرے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے، ہچکی بن جاتی تھی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سن لو، اہل حدیثوں کے عظیم سکالر قائد اہل حدیث علامہ احسان علی ظہیری شہید ہو گئے۔ کل ناصر باغ لاہور کے اندر جناب جنازہ غیبانہ نماز جنازہ ہوگا، پھر جنازے میں گئے، جنازے کے بعد احتجاج ہوا، گرفتار بھی ہو گئے، تھانے کے اندر بھی بند رہے علامہ شہید کی محبت عقیدت پیار میں۔ لیکن جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں سن لو، کافی ہے ہمارے لیے شیخ القرآن کی آواز، حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ کی آواز، متعارف کرائیے صوفیوں کی، اہل شرک اہل بدعات کی آوازیں اپنے سٹیج پر ہاتھ جوڑ دیجئے سارے خطباء کرام واعظین کرام کو، اللہ کا واسطہ ہے غیر اہل حدیث کی آوازوں کو پرے کیجئے، ہمارے سٹیج پہ نہ لائیے۔ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، خطابت دی ہے، ترنم دی ہے، آواز دی ہے، تو حضرت یزدانی شہید کی طرح قرآن پڑھ لو، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی طرح قرآن پڑھ لو۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تھے تو پرندے بھی رک جایا کرتے تھے اور پوری بستیاں سور جاتی تھیں جب شیخ القرآن رحمہ اللہ پڑھتے تھے۔ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اسلاف اکابرین کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کی محبت ہمارے سینوں میں اجاگر فرما دے، اللہ ان سے محبت فرما لے، اللہ ان کے قیامت والے دن درجات بلند فرما دے، اور اللہ ان کی طرح ہماری محنتوں کو بھی قبول فرما لے، اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ جب دے تو اللہ عذاب سے بچا کے نیک لوگوں کے سنگت ساتھ نصیب فرما دے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے پڑھنا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔
آئیے پیار کیجئے اپنے اسلام نال جڑا پیغام میں دینا چاہنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا صحابی شہید ہو گیا ہے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر فرمایا نہیں تم بیٹھ جائے طلحہ چوتھا گیا ہے پانچواں گیا ہے چھٹا گیا تاکہ 11 انصار صحابہ واری واری قربان ہو گئے کس کے دفاع پر محمد مصطفیٰ کے دفاع پر اب آخری رہ گئے کون طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ اب حکم فرمائیے میں جاؤں فرمایا ہاں طلحہ اب جاؤ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جا کے اتنا مقابلہ کیا جتنے 11 صحابہ نے مل کے کافر مارے اتنے اکیلے طلحہ نے مارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طلحہ پر حملہ ہوا تو انگلیاں اس طرح تلوار لگی انگلیاں کٹ گئیں پیغمبر کے دفاع پہ حدیث بخاری میں آتا ہے حدث ان کا شل ہو گیا یہ آگے سے انگلیاں کٹ گئیں پیغمبر کو بچاتے بچاتے جب انگلیاں کٹی تو زبان سے اتنا نکلا ہس جس کا معنی ہے ہائے درد تو ہوتا ہے نا فطرت تو ہے نا ہائے رسول اللہ نے سن کے پیچھے تھے فرمایا اے طلحہ ہائے نہ کہتا اگر تو بسم اللہ کہہ دیتا فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے سارا دوگ دیکھتے تجھے اوپر اٹھا لیتے تو محمد کے دفاع پر جس کی انگلیاں کٹ گئی اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنا کرتے تو فرنالے روتے انگلیوں کو دیکھ کے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کے 70 زخم گنے کس نے صدیق نے طلحہ کے جسم پر جو مصطفیٰ کے دفاع پر لگے 70 زخم وہ پیغمبر کو بچاتے ہوئے 70 زخم کھائے ہم رسول کی سنت پر صرف داڑھی نہ رکھ سکیں زخم نہیں صرف داڑھی بھار بھی نہیں وزن بھی نہیں کوئی ہے جو طلحہ کے نقش قدم پہ چلے آج ذات تو ہے نہیں سنت سنبھال لے سنت کے دفاع پہ کھڑا ہو جائے سنت کو قتل کرتا رہا مونڈتا رہا آج مجھ سے وعدہ کرے ان جوانوں کے علاوہ کہ آج کے بعد میں سنت نہیں مٹاؤں گا نہیں قتل کروں گا پیغمبر کی حرمت پہ مر مٹوں گا سنت کو چہرے پہ سجا لوں گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جی اگر تہیہ کر لو پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو جائے گی کوئی ہے ان جوانوں کے علاوہ کسی اور کے دل میں کوئی ایسی بات اترے کہ وہ داڑھی رکھ لے ماشاءاللہ تواڑی اگے داڑھی کو نہیں کٹوان دے ہو تواڑی تے اگے ہی پوری ہے نا انشاءاللہ انہوں پورا رکھنا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا داڑھی کٹوان ہے منڈوان ہے سین وچوں کھڑا ہوئے سین دے بندیاں دے کچھ میں نام بھی جان داواں اس واسطے پلران دے اگے پیچھے چھپن دی لوڑ نہیں جڑے پلران دے پیچھے نے ہوتے میں انگلیاں تے گنے ہوئے وَتُعَسِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَصِيلًا اللہ دی قسم ہے نہ شہرت چاہیے نہ مال چاہیے نہ پیسہ چاہیے جڑے پیسے تسا رکھے ہوئے نے میں نو دین واسطے او بھی لے لو واپس تتان لو جے من دیتے ہو ان دے او بھی رکھ لو لیکن سنت داڑھی رکھ لو تو انہوں سارا کچھ معاف ہے پیسوں سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی محمد کی سنت سے خوشی ہوگی توجہ ہے ماشاءاللہ عبدالرحمن صاحب ماشاءاللہ کھڑی ہو گئے کتے جی عبدالرحمن صاحب اللہ واقعی عبدالرحمن تے ہے نا اب ابدیت میں آئے ہیں اللہ ان کی اور عبادت کرنے کی توفیق بخش اللہ ان کی دل کی چاہت مرادوں کو پورا فرمائے بھلا کون ہے جو پیغمبر کی سنت سے پیار کرے ماشاءاللہ تسی ہو ماشاءاللہ توڑا نام پاک ہی ہے نوید صاحب باہر چاچا جی کھڑے ہو گئے اللہ توڑے تے رحمت فرمائے اے جڑے داڑھی جنہیں رکھیے بھی گن لو تے جنہ دی حجے منڈی ہوئی وہ بھی گن لو جدو پورے ہو گئے میں دس دیا جی پھر میں بس کر دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَصِيلًا یا تے
توجہ فرمائیے، زبردستی نہیں، پیارے چھے، محبت چھے، عقیدت ہے۔ تھوڑے جے دنیاوی تصور تو بالا ہو کہ سوچو کس کو ماننے والے ہو، کس کے سامنے جناب پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ذرا پیار کیجئے۔ مجھے امید ہے جن کا خرچ ہے اللہ انشاءاللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے گا، یہ سارے داڑیاں رکھنے والے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ انما کان قول المومنین، انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن وہ ہوندہ ہے جدے سامنے حدیث پیش کی جائے کبھی سمعنا واطعنا، سن لیا ہم نے مان لیا، جڑا سوچ اندر پہ گیا اس نے حق ادا نہیں کیتا پیغمبر کی حدیث کو سننے کا۔ اہل حدیث ہو تو حدیث سینے سے لگا لو، اہل حدیث ہو تو سینے کے ساتھ حدیث کو جذبا لو، محبت کر لو۔ حدیث کے ساتھ نجات اسی اندر ہے، محبت اسی اندر ہے، نجات مغفرت رحمت اسی اندر ہے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر احد دے اندر نے آپ دیوتے تیر برسائے جا رہے نے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اوپر چھتری بن کے رکوع دی حالت کھڑے ہو گئے نے، پشت پر تیر آتے رہے، کھاتے رہے، پورے وجود کو نہیں ہٹایا، نہ پیغمبر علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچے، دفاع کے لیے ابو دجانہ تیار ہے۔ آئیے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کس طرح پیغمبر علیہ السلام دا دفاع فرما رہے ہیں۔ ویکو سیدنا زیاد بن سقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تو آڈے چو کونے جڑا اپنی جان ویچ دے وے محمد مصطفیٰ نو، میرا دفاع کرے، اپنا جسم ویچ چھوڑے، قربان کر دے۔ ایک صحابی اٹھے آئے، یا رسول اللہ میں وہ جا کے لڑے آئے، شہید ہو گیا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ 5 شہید ہو گئے۔ چھٹا صحابی ہے سیدنا زیاد بن سقن، یہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، تے زخمی حالت تے اندر گرے ہوئے نے۔ نبی علیہ السلام مارکہ ختم ہویا، فرمایا میرے صحابہ زیاد نو لبو، صحابہ زیاد نو جا اٹھایا زخمی حالت اندر نے، فرمایا نو میرے قریب لے آؤ، چک لے آؤ، میرے قریب لے آؤ۔ صحابہ چکی آندل، تھوڑا جا نیڑے آیا تے نبی دی حالت کیفیت بالکل بدل گئی ہے، روح پرواز کرن جناب دے قریب آ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام جلدی نال آگے چلے، اپنے پیر مبارک آگے کیتے، حضرت زیاد بن سقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اپنے پیر مبارک اگا کیتے، حضرت زیاد نے اپنا چہرہ اپنا سر حضور دے قدمہ تے رکھے ہے، انج کر کے نگاہ اٹھائیے تے روح پرواز کر گئی ہے پیغمبر دے قدمہ پہ۔ آقا میرا معراج، آقا میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، یہ ہے وہ معراج، یہ ہے وہ بلندی، یہ ہے وہ صحابی جس کو قدم رسول پر اپنے آپ کو جناب جان نکلی ہے، چہرہ رسول اللہ کی طرف اٹھایا ہوا ہے، آنکھ محمد کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے، زخمی حالت میں ہے، پیغمبر نے پیر مبارک آگے کیے، اوپر قدم رکھ دیا، روح نکل گئی۔ کتنا خوش نصیب تھا جس کی روح مصطفیٰ کے قدموں میں نکلی۔ صحابی رسول ہے، دفاع رسول کے لیے، ناموس رسالت کے لیے پیغمبر کے اصحاب کی حالت کیفیت دیکھیے۔ سیدنا سعد بن ربی تھک گئے ہو نا، میں نے پتا تھک گئے ہونے، جڑی انتظامیہ ہونا دی جلدی مولوی باس کرنی تو سانو یہ داڑھی تو ضرور رکھنا ہے، تو جے انتظامیہ نہیں رکھنی تو میں تو چاول کھانا ہے، انہوں کو لی تو رکھوانی ہے انشاءاللہ۔ سیدنا سعد بن ربی، توجہ میرے، میں نے پتا ہے میں کنوں رکھوانے، سیدنا سعد بن ربی، سیدنا سعد بن ربی، تو اسی میرے حال توجہ کرو، سیدنا سعد بن ربی،
سارے مل کے محبت لگ گئی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد اندر مار کے اندر توجہ فرمانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سعد نظر نہیں آ رہے. فرمایا محبوب جی زخمی ہون گے شہداء اندر تے کوئی نہیں. فرمایا جاؤ لبو تلاش کرو سعد نو. زید بن حارثہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جاؤ تلاش کرو سعد نو جتے ویکو لبو اتو نو میرا سلام کہنا. رسول اللہ فرمادن سعد نو میرا سلام کہنا تے نال کہنا سعد سناؤ کی محسوس کر رہے ہو کی کیفیت ہے کی حالت ہے. سیدنا سعد کل زید پہنچے زخمہ نال چور نے 80 دے قریب زخم لگے ہوئے نے نیزیں تلوار آندے. لوگوں یہ سارے زخمی پڑے ہیں پیغمبر کے دفاع کے لیے. وہ جانیں قربان کریں دفاع کے لیے. وہ ذات قربان کریں دفاع کے لیے. وہ وقت قربان کریں دفاع کے لیے. وہ مال قربان کریں دفاع کے لیے. وہ اپنی عزتوں کو قربان کریں دفاع کے لیے. اپنی اولادیں جناب قربان کریں ناموس رسالت کے لیے. کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اٹھئے پیغمبر کی ناموس کو جناب خطرہ ہے. اٹھئے میدان عمل میں نکلیے. کوئی حدیث کا انکار کر رہا, کوئی اتباع رسول کا انکار کر رہا, کوئی حدیث معراج کا انکار کر رہا, کوئی نیا فتنہ آگے اصحاب رسول کا انکار کر رہا, کوئی سیدنا امیر معاویہ پر باز کر رہا. یہ سارے فتنے ہیں لوگوں. یہ سارے فتنوں کا راستہ روکنے کے لیے ذمہ داری آل الحدیثو تمہاری ہے. تم اٹھو, تم میدان میں نکلو. ہم نکلے میدان میں اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور نکل چکے ہیں اور اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک یہ سارے فتنوں کا خاتمہ نہیں ہوتا. رب نے آل الحدیث کو فتنوں کے خاتمے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اور ساتھ پیغمبر کی بشارت سن لو, تم فتنے ختم کرتے 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 رہو گے لیکن تمہارا کوئی نام و نشان نہیں مٹا سکے گا. پیغمبر فرما گئے ہیں میری امت کا ایک گروہ حق پر قیامت تک قائم رہے گا. کوئی اس کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچائے گا. اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ ذمہ داری تمہاری ہے اور گارنٹی محمد مصطفیٰ کی ہے. جس طرح پیغمبر کو رب نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس, آپ بیان کرتے جائیں اللہ تجھے بچائے گا. اسی طرح پیغمبر نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق, میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور میں محمد بشارت دیتا ہوں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جب تمہارے نہ مٹنے کی, نہ ختم ہونے کی, نہ نقصان ہونے کی پیغمبر خبر دے گئے, ساری دنیا کے فرقے اہل حدیث کو مٹانے پہ تل جائے. رب کی قسم کوئی نہیں مٹا سکتا, اس لیے کہ ہماری قیامت تک رہنے کی محمد مصطفیٰ ضمانت دے گئے. ہم رہیں گے انشاءاللہ, ہم رہیں گے. اس کے نعرے کا جواب نہیں دینا. ہم رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ گروہ قیامت تک رہے گا, یہ بڑھتا جائے گا. آج مجھے ایک ادارے کا بندہ ملا, جمعے پر آیا تھا اور جمعے کے بعد ملا, اور اس نے کہا جب پاکستان بنا تھا نا اس وقت ہماری گنتی کے مطابق, اساس اداروں کا بندہ تھا, کہتا ہماری گنتی کے مطابق 98% یہ جلوس نکالنے والے, جشن منانے والے تھے, اور دیوبندیہ حدیث ٹوٹل 2%, 3% تھے جب پاکستان بنا تھا. میں نے کہا ہون سناؤ, کہنے لگا ہون 48% اے رہ گئے, 52% تم سارے ہو گئے, 52% تک پہنچ گئے. کیونکہ انہاں دے مذہب دی میں آگے خوبی یہ آندھا ہے وہ کیڑی خوبی ہے, میں آگے چلو تو ادھی گل دسیا تھی میں تو انداز تھا. میں کہ اس مسئلے جشن والے مذہب دی خوبی ہے, جڑکی خوبی ہے, میں کہ نہیں رلدہ تے کونی نہ جم کے اضافہ کرنا ہے. کوئی نسل ودے پیدا ہو کے کوئی ود پوے رہا دے, مسلک کو قبول کوئی نہیں کرتا. کون قبول کرے بیدت کو؟ یہ تو بچانے پہ بیچارے لگے ہوئے.
یہ جشن جو ہے یہ آخری دھکا ہے، انشاءاللہ یہ آخری سہارا بنا کے پھرتے ہیں۔ کہاں رہے وہ مدارس، کہاں رہے وہ جلسے، کہاں رہے وہ پروگرام، کہاں گئی وہ تقریریں، سب کچھ اب صرف محفل نعت رہ گئی ہے اور کچھ نہیں رہا۔ جہالت عام ہو گئی ہے، ان مر و شہراء سے علماء ان کے تنگ ہے اور نعت خانوں سے وہ تنگ ہے، وہ پریشان ہے کہ ہمارا پیسہ کھا گیا، ہمیں کمزور کر گئے۔ میں نے کہا یہ بتیاں چائنا نہ بھیجتا تو تمہارا انجی کا سارا کام مک گیا سی۔ یہ تو چائنا کا کمال ہے، اس نے بتیوں کو سستا کر دیا اور تم نے مکانوں پہ لگا لیا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم زیادہ ہو گئے، تم غور کرو، انشاءاللہ اہل حدیث کو غلبہ آج بھی ہے دلائل کا، اور انشاءاللہ وقت آئے گا ہر طرف اہل حدیث ہی اہل حدیث ہوں گے، اور علامہ شہید کا وہ قول پورا ہوگا۔ یہ صدی اہل حدیث کی صدی، اور انشاءاللہ یہ ہماری صدی ہے، یہ صدی اہل الحدیث کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اسلام کے دفاع، صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے جیسے صحابہ کھڑے تھے۔ سیدنا سعد تسی ہر ویلے جدوں میں آرام کرنا تسی سمجھتے ہن بس کرے سی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگے بڑے تو 3 4 5 سال تلا چھڑن بولان تھے۔ سیدنا سعد بن ربی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا، میں توڑی جان نہیں چھڑنا۔ سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تلاش کرو، زید بن حارثہ تلاش کردے آپ پہنچے، فرمایا سعد، رسول اللہ سلام دے رہے سن، نالے پوچھ رہے سن کی حالت ہے، کی کیفیت ہے، کی محسوس کر رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ میرے محبوب نو دس دیو میرا سلام ہی دینا، تے محبوب نو دس دینا محبوب جی جنت خوشبو محسوس کر رہے ہیں، وہاں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے دفاع کے لیے زخمی ہوا نا، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تے اے زید یہ آ گئے ہو تو لگتا ہے میرے آخری سانس ہے، میرا ایک پیغام بھی نوٹ کر لو۔ جی ساتھ پیغام دیو، میرے بچیاں نو یہ پیغام دے دینا نہیں، میری بیوی تک پیغام پہنچا دینا نہیں، میرے وارثوں تک پیغام پہنچا دینا نہیں۔ فرمایا میرا ایک پیغام ہے جس پیغام تو بعد روح پرواز کر گئی ہے، آخری جملہ آخری پیغام۔ فرمایا سعد نے کہ میری قوم نو کہہ دینا اس پیغمبر دے دفاع تو اک جھمکن دے برابر بھی غفلت نہ کرے آئے، وگرنہ قیامت نو کس منہ نال رب دے سامنے کھڑے ہو گے۔ قوم کو کہنا محبوب کا دفاع کرتے رہنا۔ یا قیامت والے دن پوچھ لیا محبوب نے کہ میرے خاکے بنائے جا رہے سن، تم کیا کرتے رہے؟ میری توہین وہ کرتے رہے، تم کیا کرتے رہے؟ میرے صدیق کو وہ گالیاں دیتے رہے، تم کیا کرتے رہے؟ اور پتہ ہے یہ روحانی اتنا مسئلہ ہے کہ مولانا عبد المنان وزیر آباد تھی رحمت اللہ علیہ، نبینا تے حافظ الحدیث تے، حدیث پڑھانے آئے نا، شاگردوں کو پڑھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پڑھانے لگے، کتاب پڑھاتے تھے، حافظ الحدیث تھے۔ بچوں نے شرارت کی، طلباء ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آج استاد جی کا امتحان لیتے ہیں۔ جب عبارت پڑھنے شروع کی نا تو طالب علم نے پڑھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استاد جی نے فرمایا بیٹا یہاں ام سلمہ نہیں ہے، انا عائشہ، یہ حدیث کی راوی امی عائشہ ہے، انا عائشہ پڑھو۔ فرمایا نہیں استاد جی ام سلمہ۔ دوسرے بچے سے پوچھا، پوری کلاس سے پوچھا، سارے اتفاق کر کے بیٹھے تھے، کہنے لگے استاد جی یہاں ام سلمہ ہے، انا عائشہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر چھوڑ دو، بند کر دو کتاب۔ اٹھ کے چلے گئے گھر، کہنے لگے میرے اللہ پہلے نظر لے لی تھی، اب حافظہ بھی لے لیا ہے۔ تیرے نبی کی حدیث پڑھاتا تھا، آج حافظہ بھی ختم ہو گیا۔ حدیث عائشہ تھی، میں سمجھتا رہا جبکہ حدیث ام سلمہ تھی۔ اسی غم میں سو گئے۔ خواب میں امی عائشہ کی ملاقات ہو گئی۔ فرماتی ہیں عبد المنان بیٹا اس حدیث کی راویہ تو میں ہی تھی، تیرے شاگرد تو اسے مذاق کر رہے تھے۔ آنکھ کھلی، اٹھے،
ڈھانگ لی اور سہارا لیتے لیتے آدھی رات تہجد کے وقت آ کے بیٹوں کو شاگردوں کو اٹھایا، اٹھو شاگردوں، تمہاری شرارت کی وجہ سے اللہ نے تمہاری شرارت میں بھی خیر رکھ کے میری ماں سے ملاقات کرا دی ہے۔ جب سے محرم سے لے کر آج تک میں نے صدیق کی شان بیان کی ہے، کوئی تقریر، کوئی وعظ، کوئی خطبہ ایسا محرم سے لے کر آج تک جس دن صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا گیا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کوئی تقریر، کوئی وعظ ایسا نہیں کیا جس میں صدیق کی عزت کا، حرمت کا بیان نہ کیا ہو۔ پھر اتنی لذت محسوس ہوئی، اتنا پیار محسوس ہوا، اتنی عقیدت محسوس ہوئی، اور آج علماء کرام کی موجودگی میں باوضو آپ کے سامنے مسجد میں حاضر ہوں، اتنی لذت محسوس ہوئی، اتنا سکون محسوس ہوا، اتنا یقین نصیب ہوا کہ وہ میں منظر بیان نہیں کروں گا آپ کے سامنے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا آپ کو، صدیق کی عزت کے لیے، حرمت کے لیے نکل آئیے میدان میں، انشاءاللہ آپ کو بھی سکون لذت نصیب ہوگی، اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ مجھے ایسا تسکین نصیب ہوئی ہے اس 2 مہینوں 3 مہینوں میں، آج میں اس کی لذت محسوس کر رہا ہوں، آج مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ آج ایسے لگتا تھا جب میں نیند کی حالت میں تھا جیسے صدیق کے ساتھ ہی پھر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے صدیق کی یہ محبت، یہ پیار نجات کا ذریعہ بن جائے گی، بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ پھر میں نے اٹھ کے یہ بات کہہ دی ہے، میرے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک جسم میں جان رہے گی صدیق کی حرمت کا انشاءاللہ قانون بنوا کے چھوڑوں گا، صدیق کی حرمت کے لیے لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، جان کی کوئی پرواہ نہیں، لڑتا رہوں گا، اولاد کی کوئی پرواہ نہیں، لڑتا رہوں گا، معاملات کی کوئی پرواہ نہیں، لڑتا رہوں گا، صدیق کی عزت حرمت کے لیے رافضیوں کے ساتھ لڑتا رہوں گا۔ اگر تم صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہو گے میں تمہیں کافر کہوں گا، اگر تم منافق کہو گے میں تمہیں منافق کہوں گا، صدیق کو تم معاف نہیں کرو گے ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اعلانیہ اس سے کفر سے یا توبہ کرو یا قانون کا راستہ بن جائے کہ جو بھی صدیق کی توہین کرے گا، اور مجھے رب کی رحمت پہ امید ہے اور انشاءاللہ یقین دلایا ہے صدیق نے کہ نگلتے رہو گے تو اللہ تمہارے راستوں آسان کر دے گا، راستے ضرور آسان ہوں گے، انشاءاللہ راستے ضرور آسان ہوں گے، راستے بنے گے، انشاءاللہ بنے گے۔ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے کسی جماعت کی بنیاد پہ نہیں، کسی ساتھی کی بنیاد پہ نہیں، کسی قربانی کی بنیاد پہ نہیں، کسی دوست مال کی بنیاد پہ نہیں، صرف یہ کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر مجھے اس کی رحمت پہ یقین ہے۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا تھا نبوت کا، کوئی ساتھ نہیں تھا تو فرمایا تھا عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، وقت آیا پیغمبر کی خبر پوری ہوئی، پیغمبر کا امتی ہونے کے ناطے، پیغمبر کی حدیث کو ماننے کے ناطے ہونے، اہل حدیث ہونے کے ناطے یہ بات کہوں گا کہ صدیق کے ساتھ اتنی محبت عقیدت رچ بس گئی ہے دل و دماغ میں، آج تو اس کی انتہا ہے، آج تو اس محبت کا عروج ہے، آج تو اس محبت کی لذت محسوس کر رہا ہوں۔ ساتھ فرماتے تھے میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں تو صدیق کا ساتھ محسوس کر رہا ہوں، صدیق کا پیار محسوس کر رہا ہوں، صدیق کی شفقت محسوس کر رہا ہوں، صدیق کی رحمت محسوس کر رہا ہوں، صدیق کا سر پہ ہاتھ محسوس کر رہا ہوں، صدیق کا سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ظاہری طور پر کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، لیکن ایک وقت آئے گا اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم صدیق گستاخ کو لٹکوا کے چھوڑیں گے، انشاءاللہ صدیق کی عزت منوا کے چھوڑیں گے، انشاءاللہ صدیق کو مومن منوا کے چھوڑیں گے، انشاءاللہ صدیق کو خلیفہ بلا فصل منوا کے چھوڑیں گے، جن کا سب کچھ محمد کی حرمت پہ قربان تھا ان کی حرمت پہ سب کچھ قربان کر کے چھوڑیں گے۔
گے کیوں نہ قربان ہوں صدیق تجھ پر، کیوں نہ قربان ہوں صدیق تجھ پر۔ اللہ جب بھی ہم سوئیں تو اللہ یہ لذت عطا کر دے، صدیق کی زیارت نصیب فرما دے، سیدنا عمر کی زیارت، عثمان و علی کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ کہیں ایسی خوش نصیبی رات ہماری زندگی میں آئے کہ محمد مصطفیٰ کی زیارت خواب میں نصیب ہو جائے، ساتھ صدیقوں، ساتھ عمروں، عثمانوں، علیوں بیٹھے ہوں، ہم پر دیکھ رہے ہوں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ منظر ہمیں قرآن کے مطابق نظر آئے خواب کے اندر، اللہ کوئی ایسی رحمت فرمائے، ایسی رحمت فرمائے، اور انشاءاللہ یہ رحمت ہوگی، اور انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وقت آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا سوائے صدیق کے احسان کے بدلے رب عطا کرے گا، جس کے محمد احسان نہیں اتار سکا ہم اس کی عظمت کا حق بیان کرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، لیکن کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، وقت آئے گا اس پر ہی جان نکل جائے گی، لیکن صدیق کی انشاءاللہ پیغمبر کی حرمت اور صدیق کی حرمت کے لیے انشاءاللہ اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو لگا دیں گے، اور صدیق کی عظمت کا انشاءاللہ فریرہ بلند کر کے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔